دنیا میں تین چیزوں پہ لڑائی ہوتی ہے، زر، زن اور زمین، عورت، دولت اور جون سا ہے نا جائیداد۔ بھائی نے اپنی سگی بہن کی بیٹی اپنے بیٹے سے بہانی تھی، نکاح کی تقریب شروع ہونے والی تھی۔ اس وقت بھائی نے آ کے این ایسی گنہونی اور گندی بات کی کہ سب لوگ پریشان ہو گئے، اور سب لوگ کہتے ہیں یار تو کتنا بے شرم آدمی ہے، اگر تم کو یہی کام کرنا تھا تو پہلے ہم کو تو بتا دیتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ہمارے بڑے بوڑھے جب جائیداد تقسیم کر کے نہیں جاتے تو پیچھے لڑائی بنتی ہے، وراثت کے معاملات بگڑ جاتے ہیں، بہن بھائیوں میں جھگڑے ہوتے ہیں، بھائی بھائیوں میں جھگڑے ہوتے ہیں۔ خوشاب کا کوئی نواحی علاقہ ہے، وہاں پہ ایک واقعہ پیش آتا ہے۔ جب باپ انتقال کر جاتا ہے تو زمین جو جائیداد ہے بھائی تو تقسیم کر لیتے ہیں، بہن کا حصہ بھی آتا ہے، آٹومیٹک ہی آتا ہے۔ اب وہ اس پہ مل مار کے بیٹھ جاتا ہے بھائی، اور بہن سے دبے لفظوں میں، اور کئی بار سامنے بھی کہہ چکے تھے کہ تم ہم سے اتنی رقم لے لو اور جائیداد ہمارا نام کر دو۔ بہن کہتی جائیداد کروڑوں کی ہے، وہاں پہ کوئی کالونی بن رہی تھی، روڈ گزر رہا تھا، زمین بہت مہنگی ہو گئی تھی۔ بہن کہتی وہ جائیداد کروڑوں کی ہے، صحیح رقم دو تو میں تم کو جائیداد دے دیتی ہوں، فری میں تم کو نہیں دوں گی میں جائیداد۔ تو بھائی نے بڑا زور لگا لیا، کبھی کسی کو بھیج کبھی کسی کو بھیج، بہن نہ مانی، دھمکی بھی دے کے دیکھ لی۔ اب وہ سوچتے ہیں کہ کچھ بھی نہ منا تو نیا حربہ نکالا۔ بھائی کا جو بڑا بھائی تھا نا، اس کا بیٹا جوان تھا اور بہن کی بیٹی جوان تھی۔ بھائی نے سوچا کہ میں ان کا رشتہ طے کر لیتا ہوں، اسکیم باقی چلا رکھی ہے ذہن میں۔ تو رشتہ طے ہو گیا، جہیز آ گیا، جہیز بھائی گھر پہنچا دیا۔ ادھر مہندی کا فنکشن ہو رہا ہے، سب لوگ آ رہے ہیں، ہلہ گلا ہو رہا ہے۔ اگلے دن برات ہے، برات ساری برادری ایک ہی تھی، ایک طرف بھائی کی بیٹا تھا اور ایک طرف بہن کی بیٹی تھی، پوری برادری ایک ہی تھی، آپس میں سب لوگ تھے۔ پنڈال سجا ہوا ہے، سب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب نکاح جب ہونے لگا ہے تو اس وقت بھائی نے اپنا جو ترم کا پتہ نہ پھینکا ہے کہ اب میں یہ بات کروں گا تو بہن جون سی ہے اس کے پاس کوئی چانس ہی نہیں ہے، اتنی بےزتی ہوگی اس کی سب کے سامنے، اور وہ میرے نام جائیداد کر دے گی۔ وہ کہتا ہے بہن سے کہ بھائی نکاح کے جو رجسٹر ہے نا اس پہ سائن تب ہوں گے جب یہ جو میرے پاس پیپر ہے اس پہ سائن کرو گی تو۔ اب برات ساری متوجہ ہو گئی، بہن نے پوچھا بھائی کس چیز کے پیپر ہیں یہ؟ وہ کہتا ہے یہ جائیداد کے پیپر ہیں، تم جائیداد میرے نام کر رہی ہو اور میں تم کو اتنی رقم دوں گا، باقی سال کے کنک مونجی میری ذمہ داری۔ اب لوگ پریشان، ہکا بکا برادری دیکھ رہی ہے یہ کر کیا رہا ہے، اس نے اگر یہی کام کرنا تھا ہم کو تو پہلے اعتبار میں لیتا۔ اب بہن نے کہا بھائی جائیداد تو میں نہیں دے رہی، باقی تم نے جو کرنا کر لو۔ اب وہاں جو بڑے بوڑھے ہیں وہ بھی آگے بیچ میں، وہ سمجھاتے ہیں کہ یار اللہ کے بندے، تم نے، ہم بڑے بوڑھے یہاں بیٹھے ہیں، پنچایتی بیٹھے ہیں، ہم سے پوچھتا، ہم بات کرتے، تم نے یہ کون سا کام شروع کیا ہے، ہماری ناک کٹوا دی۔ اور وہ کہتا نہیں بھائی میں تو ہٹا لوں، اگر بہن سائن کرتی ہے جائیداد کے پیپر پہ تو نکاح کے دستخط پہ سائن ہوں گے، ورنہ برات واپس جائے گی۔ تو کچھ لوگ بہن کے پاس بھی آئے، بہن تو ہی بتا، کچھ نرمی کر لے۔ بہن بھی چپ کہ نہ۔ بہن نے کہا دیکھو مسئلہ جائیداد کا نہیں ہے، آج اس نے جائیداد مانگی ہے میں دے دیتی ہوں، پرابلم نہیں ہے، اللہ کا دیا بہت کچھ ہے میرے پاس، یہ کہہ رہا ہے میں اتنے پیسے دوں گا، وہ نہیں دے تب بھی مشکل مسئلہ نہیں کوئی بھی، پھر وہ کہہ رہا ہے میں کنک مونجی ڈال کے دوں گا سال کے سال، وہ بھی نہیں چاہیے، میری بیٹی وہاں جاتی ہے خوش رہے گی، کیا گارنٹی ہے؟ یہ آج یہ ڈیمانڈ کر رہا ہے کل کوئی ڈیمانڈ کرے گا، یہ تو لالچ کا پجاری ہے۔ تو میں ایسے گھر میں رشتہ نہیں کر سکتی، مجھے پہلے پتا ہوتا کہ میرے بھائی کے ذہن میں یہ خباثت ہو رہی ہے تو میں پہلے انکار کر دیتی۔ رشتوں کی کمی نہیں ہے، میری بیٹی پڑھی لکھی ہے، خوبصورت ہے، جوان ہے، کوئی کمی نہیں ہے اس میں۔ تو وہاں پر بھائی نے سوچا یہ تھا کہ بہن ڈر جائے گی، میرے آگے دوپٹہ رکھ دے گی کہ نہیں بھائی برات واپس مت لے کے جاؤ، میں پیسے بھی نہیں لیتی، میری جائیداد بھی رکھو تم۔ پر بھائی پریشان کہ یہ تو کام الٹا پڑ گیا، برادری میرے خلاف ہے، بہن بھی میرے خلاف ہے، وہ رشتہ سے انکار کری جا رہی ہے۔ اس نے آخری پتہ اور کھیلنے کی کوشش کی، بیٹے سے کہا، بھائیوں سے کہا چلو بھائی، برادری سے کہا چلو میرے ساتھ، رشتہ نہیں ہوگا، جاؤ جو کرنا کر لو، میں برات لے کے واپس جا رہا ہوں۔ تو بیٹا اس کا اٹھ گیا، اس کے ساتھ برادری کا کوئی بندہ اٹھا ہی نہیں، اس کے ساتھ دوست کے اپنے بھائی اٹھے اور چند دوست اٹھے اور بیٹا، 8-10 بندے لے کے جب وہ واپس جا رہا ہے، وہ پلٹ کے دیکھ رہا ہے کہ شاید ان کو روک لیں کوئی،
کسی نے روکا ہی نہیں۔ اب وہاں پہ برادری کھڑی ہوتی ہے، اعلان کرتی ہے کہ ہم اس بندے سے، چودھری ریاست سے ہم قطع طلب کرتے ہیں، اس نے ہماری ناک کٹوا دی ہے، ہمارا اس سے کوئی لین دین ختم، آج کے لیے ہمارے لیے مر گیا، ہم اس کے لیے مر گئے۔ اب وہاں پہ جب سارا معاملہ ہو جاتا ہے تو اسی کی برادری کی غریب لڑکی ہوتی ہے، بہن ہوتی ہے، اس کی رشتے میں لگتی ہے، خالہ زاد، وہ اس کے پاس آتی ہے، کہتی ہے بہن چھوٹا منہ بڑی بات، میں یہ تو نہیں کہتی کہ اب اگر تمہاری بیٹی کا رشتہ نہیں ہوا تو ہماری باری آ گئی ہے، لیکن میرا بیٹا بھی پڑھا لکھا ہے، ابھی جاب تو نہیں ملی اس کو، لیکن میں ڈرتی ڈرتی بات کرتی ہوں، اگر تم میرے بیٹے سے اپنی بیٹی کی شادی کر دے گی تو ہم تیری بیٹی کو نا خوش رکھیں گے، ہم یہ تو نہیں کہہ رہے اس کو روز گوشت کھلائیں گے، لیکن ہے کہ نا اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں آنے دیں گے کبھی بھی۔ اس بہن نے اس کو فوراً گلے لگا لیا، کہتی ہے بہن اس سے بڑی بات نہ کرنا، مجھے گوشت والی بات نہیں چاہیے، بس میری بیٹی خوش رہنی چاہیے۔ اور جو ہی ان کو جب سب برادری کو بتایا کہ ہم نے اس سے رشتہ طے کر دیا ہے، وہیں پہ برادری میں جناب دوبارہ ڈھول ڈھمکا شروع ہو گیا، ڈھول کی آواز جب بھائیوں کان تک پہنچی، ان کے تو بس ہارٹ اٹیک آنے والا تھا۔ اور وہاں اسی پنڈال میں پھر اسی کے جو کزن بہن تھی اس کے بیٹے کی شادی ہو گئی۔ جب شادی کی نکاح ہو گیا، سب کچھ ہو گیا، رخصتی ہونے لگی ہے، تو بہن نے کا اعلان کیا اس عورت نے کہ جو میری جائیداد مجھ کو وراثت میں ملنی ہے، جو میرے بھائیوں کے پاس ہے، وہ میں اپنے داماد کے نام کرتی ہوں۔ اب وہ بندہ نارمل تھا، ہسمکھ تھا، پڑھا لکھا تھا، ابھی جاب تو نہیں ملی تھی، لیکن اللہ کی ذات جب رستہ نکالتی ہے، وہ بیٹھے بیٹھے امیر ہو گیا، جائیداد تو اس کے نام ہوئی پڑی تھی پہلے ہی، بس قبضہ ہی کرنا تھا۔ برادری نے پہلے سے ان سے ناراضگی کر دی تھی، وہ اتنے شرمندہ ہو گئے کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہے، جائیداد دینی پڑی، بےزتی علیحدہ ہوئی۔ انسان کا لالچ کبھی بھی نا ختم نہیں ہوتا، وہ اس کی لات جو قبر میں ہوتی ہے پھر بھی سوچتا ہے کہ میں اس کا حق بھی کھا لوں، اس کا حق بھی کھا لوں، اس کا حق بھی کھا لوں۔ اور قبر میں کون جائے گا؟ جائیداد جائے گی؟ نہیں، صرف مردہ جائے گا، ساتھ کفن ہوگا بس۔ اگر جائیں گے ساتھ تو امال جائیں گے، وہ ہم اچھے کریں گے تو پھر نا وہ بہن کیا دعاؤں میں اس کے دعا بھائی کے لیے دعا کرے گی؟ نمازوں میں نہیں کرے گی، سب لوگ تھو تھو کریں گے۔ اپنی آخرت مت خراب کرو، جو جائیداد میں حصہ بنتا ہے اس کو دے دو۔ آپ اپنے بچوں کے لیے جائیداد رکھتے ہو نا، گارنٹی کیا ہے کہ آپ کے مرنے کے بعد وہی بچے جو آپ کی حرام کی جائیداد جن کے لیے آپ چھوڑ کے جاؤ گے، وہ آپ کے لیے دعا کریں گے، وہ آپ کے لیے قرآن پاک پڑھ کے بخشیں گے۔ اللہ کے بندے بندے کے پتر بن جاؤ اور جائیداد بہنوں کے نام کر دو۔ اس کے بارے میں اپنی سٹوری جو ہے یہ، اس کے بارے میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ ہمارے معاشرے میں تعلیم تو بہت ہو گئی ہے، اتنے پڑھ لکھ لوگ گئے ہیں، لیکن لالچ نہیں ختم ہوتا۔ پڑھے لکھے لوگ، ان پڑھ لوگ پھر بھی جو جائیداد دے دیتے ہیں، پڑھے لکھے لوگ جائیداد کبھی بہن کو نہیں دیتے۔ اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجیے گا۔ خوش رہیں، شاد رہیں، آباد رہیں۔ اللہ حافظ۔